بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم حضرات کے سامنے چند قرآنی الفاظ جو نورانی قاعدے کے اندر موجود ہیں ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف وہ الفاظ چند پڑھنا ہی نہیں بلکہ چند اصول و ضوابط آپ حضرات کے سامنے بتانا مقصود ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کو ضرورت پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اور اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش والا لفظ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والا لفظ ہے، حروف مدہ ہے، لین ہے، جزم، شد، اور اسی طرح لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ ہے، قلقلہ ہے، غنہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ضرورت پڑتی ہیں وہ انشاءاللہ جو بھی آج کے ہمارے سبق کے اندر چیزیں آئیں گی وہ آپ حضرات کے سامنے ضرور ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدہ زبر با اب، صاد زبر الف صا، اب صا، را پیش رو، اب صارو، ہا زبر الف ہا، اب صاروہا۔ یہاں تک ہمارا ایک لفظ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ یہ جزم اس کے اوپر ہے، اور جس لفظ کے اوپر جزم آ جائے پچھلے لفظ کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ نمبر دو، یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ ویسے 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، اور یہ حروف قلقلہ اس وقت ہوتے ہیں جب یہ 5 حروف ساکن ہوں۔ ساکن سے مراد ان کے اوپر جزم آ جائے، تو یہ ساکن ہوں تو اس وقت قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ سے مراد یہ ہے کہ آواز کے اندر کچھ ہم نے حرکت پیدا کرنی، آواز کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دینا، تھوڑا سا اس کے اندر وائبریشن اور وائبریٹ لفظ کو ہم نے کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ قلقلہ کہلاتا ہے، تو یہ قلقلہ ہے۔ اب صاروہا، یہاں پر یہ دیکھیں صاد کے آگے الف ہے اور ہا کے آگے بھی الف ہے۔ ان دونوں حروف کو ہم نے کھینچنا ہے، اور کیونکہ یہ الف مدہ ہے، یہ بھی اور یہ بھی کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ یہاں دیکھیں جو یہ الف ہے، اس کے پچھلے لفظ صاد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، یہ ہا ہے اور اس کے آگے الف ہے اور ہا کے اوپر جو ہے زبر ہے، اس وجہ سے یہ دونوں الف مدہ ہیں اور اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ اب صاروہا۔ نیکسٹ لفظ ہے سین زیر سی، را زبر الف را، سرا، یہاں پر یہ الف مدہ آ گیا۔ پھر جیم دو زبر وا جاؤں، سرا جاؤں، یہ واو کے اوپر شد ہے، اور جو شد والا لفظ ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا بلکہ پچھلے لفظ کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم جیم کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ہا کے اوپر پھر شد ہے اور واو کے اوپر زبر ہے، تو اس وجہ سے واو کو پھر ہم آگے ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ تو جیم دو زبر وا جاؤں، سرا جاؤں، یہاں پر غنہ بھی ہے، واو زبر ہا واہ، ہا زبر الف ہا، واہ ہا، یہ الف مدہ بھی ہے۔ سراجاً وہا، شاد والے لفظ کو سخت کر کے بھی پڑھنا ہوتا ہے اور ہلکا سے آواز کو روک کر بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ سراجاً وہا، جیم دو زبر وا جاؤں، وہا جاؤں۔ یہاں پر بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لام آ جاتا ہے گول اور اس کے اوپر لام ہوتا ہے، اس پر وقف نہ کریں، یہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر وقف کر بھی لیں تو تب بھی جائز ہے۔ اور اگر یہی لام آیت کے درمیان میں آ جائے، کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور یہ گول نہیں ہے، گول جو نشانی ہے آیت کی یہ والی نہیں ہے، لیکن لام درمیان میں کہیں آ جاتا ہے، تو وہاں پر ہرگز آپ نے وقف نہیں کرنا۔ تو یہ اگر آیت کے اوپر آ جائے، یعنی آیت کی جو نشانی گول یہ جو بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر یہ لام آ جاتا ہے تو وقف کرنے کی گنجائش ہے۔ تو اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر ہمارا لفظ مکمل ہو جائے گا، اور ہم اس کو پڑھیں گے سراجاً وہاجاً۔ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ وقف کا طریقہ دو زبر آگے الف آ جائے تو ایک زبر اور الف کو پڑھا جاتا ہے، اس صورت میں ہمارا وقف ہوگا سراجاً وہاجا، یہ وقف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو جیم کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، جیم دو زبر وا جاؤں، وہا جاؤں، واو زبر وا، وہا جاؤں وا، حمزہ زبر نون ان، یہاں پر غنہ ہے، زال زبر لام زل، انزل، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو،
نون زبر الف نا، انزلنا، یہ الف مدہ آ جائے گا، تو یہاں تک یہ لفظ پورا ہو جائے گا۔ پھر اب ہم اس کو بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں، سراجا وہاجا وانزلنا۔ یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا کہ سراجا وہاجا وانزلنا، وقف میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے اس کو۔ امید کرتا ہوں کہ اب بخوبی ان اصول و ضوابط کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل۔ اللہ حافظ۔